बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक पाकिस्तानी लड़की ने इंतहाई दिल दुखाने वाला सवाल पूछा था। इस लड़की ने कहा था कि मेरी अरेंज मैरिज हुई है, यानी कि खानदान वालों की मर्जी से शादी हुई, और शादी की रात मुझे मालूम हुआ कि मुझे पीरियड्स यानी कि माहवारी हो चुकी है। याद रखिए, पीरियड्स या हैज़ के दौरान जिनसी अमल से मना किया गया है। इसको साइंसी और शरई लिहाज से गलत करार दिया जाता है। इस लड़की ने अपने सवाल में लिखा था, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज थी, मैं अपने शौहर से शर्माती थी, लिहाजा मैं उसे वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकी कि शादी की रात मैं जिनसी अमल का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि वो हैज़ से गुजर रही थी। लेकिन जब लड़की के शौहर को शादी के रात ये मालूम हुआ कि उसकी बीवी हैज़ से है और वो जिनसी अमल नहीं कर सकता, इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो गया, और गुस्सा इस हद तक कि अगली सुबह उसने अपनी बीवी को मैके वापस भिजवा दिया और 1 हफ्ते के बाद जाकर वापस लेकर आया। इस लड़की ने अपने सवाल में लिखा था कि मेरा शौहर अब मुझे ये कहता है कि तुमने दीन इस्लाम और शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। तुमने उस कुरान पाक की भी नाउज़ुबिल्लाह बेइज्जती या तौहीन की है जो रुखसती के वक्त तुम्हारे खानदान के बड़ों ने तुम्हारे सर पर रख के तुम्हें रुखसत किया था। इस लड़की ने कहा था कि वो बार बार अपने शौहर से मुआफ़ी मांग चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा रास्ता बताएं जिससे मेरा शौहर मुझसे हमेशा के लिए खुश हो जाए और मैं एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जी सकूं। इस लड़की के ये अल्फाज डॉक्टर जाकिर नाइक तक जब एक सवाल की सूरत में पहुंचे तो ये मनाजिर देखिए। I am from Pakistan. I am Muslim. I want to ask a question about my marriage issue. I got married recently. 2 days before marriage, I got my periods. My marriage was an arranged marriage. We don't have such understanding that I could tell my husband about this. He came to know about it on our wedding night. He left the room and sent me home. 1 week later, he came back and got me back. But he is still angry with me and said I disrespected him. I disrespected the Quran, as my uncle had placed above my head the Quran on rukhsati. डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को बहुत संजीदगी से लिया और अपने फेसबुक यूट्यूब लाइव सेशन में इस सवाल का जवाब तफसील के साथ दिया। याद रखिए दोस्तों, ये एक बापर्दा मुसलमान खातून का सवाल है, लिहाजा टीम हम कदम बहुत एहतियात के साथ किसी की बेपर्दगी को बचाते हुए मालूमात आप तक पहुंचा रही है। और बतौर मुसलमान ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहनों की इज्जतों का ख्याल रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ऐसा ही किया और सवाल पूछने वाली लड़की का नाम भी पोशीदा रखा और नाम जाहिर ना किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि जो इसमें अहम बात देखने की है मेरी बहन, जब आपकी शादी हो रही थी, शादी की तारीख तय हो रही थी, तो उस मौके पर आपको ये जान लेना चाहिए था कि आपके हैज़ के अय्याम यानी कि पीरियड्स किस तारीख से शुरू हो रहे हैं। लिहाजा अपनी शादी को उन दिनों में ना रखा जाए जिन दिनों में खातून को पीरियड से गुजरना था। अगर देखा जाए तो ये आपकी और आपके ख़ानदान वालों की ही पहली गलती है कि उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि शादी की पहली रात को ही आपको पीरियड्स हो जाएंगे। लेकिन इसे एक गलती कहा जा सकता है, इसे किसी शरई हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। ना ही ये हराम है, ना ही कोई बहुत बड़ा गुनाह है, अलबत्ता एक गलती ज़रूर है। Point to be noted, dear sister, is that when you got married, it was your duty to see to it that the date of your marriage should not coincide with your menstrual cycle. That's a basic requirement. You have the wedding night, but natural, you don't have the cycles or your period during that. That is a mistake that you have done, but that doesn't mean it's something which is haram. It is a mistake you have done, and maybe it shouldn't have been done, the date should have been changed, but it has happened. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये आपसे गलती हुई है, शादी की तारीख बदल लेनी चाहिए थी या फिर तारीख को ही देख कर रखना चाहिए था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा हराम काम फिर भी नहीं हुआ। और जहाँ तक आपने कहा कि शादी के मौके पर जब आपकी रुखसती हो रही थी, उस मौके पर आपके सर पर कुरान पाक रखकर आपको घर से विदा किया गया या रुखसत किया गया, तो कुरान पाक की बेहुरमती हो गई, क्योंकि आपके शौहर को जिनसी अमल का मौका नहीं मिला शादी की पहली रात को आपके हैज़ की वजह से। तो ये बात बहुत फजूल है, ये बात गलत है।
دین اسلام میں کسی حدیث سے کوئی ایسا شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ جب بیٹی کو یا لڑکی کو رخصت کر رہے ہوں تو اس کے سر پر قرآن پاک رکھا جائے۔ دین اسلام نے ایسا کبھی کوئی حکم نہیں دیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان، بھارت اور دیگر کچھ ممالک میں ایسی روایات ہیں، مسلمان لوگ اکثر ایسا کر لیتے ہیں، لیکن یہ مکمل ایک نان سینس حرکت ہے۔ قرآن پاک کو لڑکیوں کو رخصتی کے وقت سر پر رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، یہ پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کتاب ہے اور زندگی کو ڈھنگ سے جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب ابھی جاری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ That the Quran was placed on your head during rukhsati, during farewell. There is no such Islamic custom or there is no such Islamic Sharia ruling that the Quran is placed on your head. This is the custom of certain countries, and I'm aware that in Pakistan, India and some countries they place the head, which is absolutely nonsense. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہماری اس بہن نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ رخصتی کے وقت ان کے انکل نے ان کے سر پر قرآن پاک رکھ دیا تھا۔ اب شوہر یہ کہتا ہے کہ تم نے قرآن پاک کی بھی بے حرمتی کی ہے کیونکہ جنسی عمل کا موقع نہیں ملا۔ یہ بات ایبسولوٹلی نان سینس یعنی کہ مکمل طور پر بکواس ہے۔ اسلام نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ لڑکی کی رخصتی کے موقع پر اس کے سر پر قرآن پاک رکھا جائے۔ یہ ایک روایت ہے جو کہ غیر اسلامی ہے، اور اگر آپ کے سر پر قرآن پاک رکھا گیا تھا تو یہ آپ کے انکل نے رکھا۔ اس میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے آپ کے شوہر کی جانب سے کہ آپ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی؟ اور اگر قرآن پاک سر پر رکھا بھی گیا تو جنسی عمل کا موقع نہ دینا اور پیریڈز ہو جانا، اس سے قرآن پاک کی بے حرمتی کہیں سے نہیں ہوتی۔ آپ کے شوہر کی یہ بات بالکل غلط ہے، یہ غلط الزام ہے۔ البتہ آپ کے شوہر کا یہ کہنا کہ آپ نے شادی کی تاریخوں کا خیال نہیں رکھا کہ وہ ایام حیض کے دوران شادی آ گئی، اس بات پر آپ کا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کی ماں سے، آپ کے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی والی بات آپ کے شوہر غلط کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کے شوہر کو بھی کھری کھری سنائیں اور لگ بھگ اسے ڈانٹا۔ You are not to blame if your uncle places the Quran on your head during your wedding day and while you are menstruating. So your husband blaming you and saying that you disrespected the Quran is totally wrong. Your husband blaming you that you should have taken care is correct. But if he just tells you once and is little bit disappointed is not a problem, but to get so angry that ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس پر آپ کے شوہر کا اتنا غصے میں آ جانا، مانا کہ ان کو مایوسی ہوئی ہوگی، آپ کے شوہر کو اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن اتنا غصے میں آ جانا کہ آپ کو آپ کے گھر واپس بھیج دینا، شادی کی رات کمرے میں بھی نہ رکنا، ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ یہ کرنا غلط ہے، یہ غیر اسلامی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 187 میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، ترجمہ اور مفہوم، اور تم میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہو۔ تو جیسے لباس ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ان کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ شادی کی پہلی رات اگر ایام حیض ہو گئے ہیں تو بیوی کو اٹھا کر گھر بھیج دیا جائے۔ آپ کے شوہر نے جو آپ کو شادی کی رات گھر بھیج دیا، یہ بہت غلط تھا، ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں ملا اور یہ غیر اسلامی عمل تھا۔ مانا کہ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن اس پر یہ رد عمل بالکل بھی مناسب نہیں اور غیر اسلامی کام تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مشورہ دیا کہ اب وہ کیا کر سکتی ہے کہ اس کی شادی شدہ زندگی اچھی رہے۔ but to get so angry that he sends you back home and tells you to go home, this is uncalled for. This is not Islamic. Allah clearly says in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 187, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. That they are your garments and you are their garments. That means the Quran specifies like hands and gloves. So for him to send you back home because of this mistake you made, it's totally uncalled for. It is un-Islamic. It's a mistake. It's done. So what should be done now? My advice to you would be that you should approach some learned scholar in where you're living.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میری بہن اب آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ جہاں بھی رہتی ہیں وہاں پر کوئی بھی دین اسلام کے عالم جو پڑھے لکھے ہوں، قرآن پاک کو سمجھتے ہوں، ایسا عالم نہیں جو یہ کہے کہ شادی کے وقت سر پر قرآن پاک رکھنا چاہیے، ایسی روایات پر یقین رکھنے والا نہیں، قرآن پاک پر یقین رکھنے والا عالم، ان سے بات کریں، اپنے شوہر کو ان سے ملوائیں اور آپ کے شوہر کو وہ عالم سمجھائیں، تو امید ہے کہ آپ کا شوہر یہ بات سمجھ جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے کہا کہ آپ کے شوہر کا آپ کو جھوٹی عورت کہنا، آپ کو یہ کہنا کہ آپ نے شوہر کی بدتمیزی یا بے عزتی کر دی ہے، یہ کہنا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی ہے، یہ سب غلط ہے۔ ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے۔ اسی طرح سے آپ کو شادی کی پہلی رات میکے واپس بھیج دینا بھی غیر اسلامی تھا۔ اپنے جواب کو مکمل کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں اس لڑکی کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل کو نرم کرے اور آپ کو اچھی شادی شدہ زندگی میسر عطا فرمائے، اور آپ بھی یہی دعا اللہ سے مانگیں۔ Allah subhanahu wa ta'ala that may you have a very happy Islamic married life, and you do dua to Allah subhanahu wa ta'ala to soften the heart of your husband, and inshallah may you have a happy married Islamic life. یوں ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم چاہتی ہے کہ اس معاملے پر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس متاثرہ خاتون کے شوہر کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ضرور کامنٹ کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔